اڈیالہ روڈ پر پی ٹی آئی کے دو گروپس کے درمیان گھور کپور فیکٹری ناکے قریب شدید جھگڑا ہو گیا، جہاں کارکنان تلخ کلامی کے بعد آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب ہاتھا پائی، دھکم پیر اور گالم گلوچ شروع ہو گئی، جبکہ بعض کارکنان نے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کو بھی دھکے دیے۔ جھگڑے کے دوران میڈیا نمائندگان سے موبائل فون چھیننے کی کوشش بھی کی گئی۔ بعد ازاں علیمہ خان موقع پر پہنچ کر صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہیں، تاہم کشیدگی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جوہری پروگرام کے مستقبل میں اعلیٰ سطح کے جائزے پر راضی ہو گیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز بھی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے اہم رعایتوں کے بعد بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور اب کسی نئی پابندی کا امکان نہیں، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے غذائی اجناس اور ادویات کی خریداری کے لیے امریکہ سے استعمال کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے مطابق مذاکرات مثبت سمت میں جاری ہیں اور آبنائے ہرمز سے ریکارڈ 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی ہے، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایک روزہ اہم ترین دورے پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر ان کے طیارے کی لینڈنگ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے انہیں سلامی دی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی استقبال کے لیے ایئر بیس پر موجود تھیں۔ ایرانی صدر جو وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی کامیاب ثالثی پر پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہنا ہے۔ ان کی آمد سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی پاکستانی قیادت سے تفصیلی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے، جس کے دوران وہ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت سمیت تجارتی توانائی، سرحدی تعاون اور علاقائی صورتحال پر اہم مشاورت ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری اہم سفارتی مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت ایران کے منجمد فنڈز میں سے 12 ارب ڈالرز جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈز ایران کو 6 ارب ڈالرز کی 2 برابر قسطوں میں ملیں گے، جسے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے باضابطہ خاتمے اور واشنگٹن کے ساتھ حالیہ مفاہمتی یادداشت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے خلیجی دورے کے پہلے مرحلے میں آج متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ علاقائی اتحادیوں کو اس عبوری معاہدے اور ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر اعتماد میں لیں گے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بحال کیے جانے والے فنڈز کے استعمال پر کوئی بیرونی شرائط یا پابندی لاگو نہیں ہوگی اور ایران اپنے منجمد اثاثوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق مکمل خود مختاری کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے۔ ملک بھر میں صرافہ مارکیٹوں میں آج سونے کی قیمتوں میں زبردست اور بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے خریداروں کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ریکارڈ 10,400 روپے کی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,32,236 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 9,360 روپے سستی ہو کر 3,68,985 روپے پر بند ہوئی۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اس بڑی گراوٹ کی بنیادی وجہ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کے نرخ گرنا ہے، جہاں عالمی سطح پر فی اونس سونا 104 ڈالرز کی بڑی کمی کے ساتھ 4,098 ڈالرز کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا ہے کہ تہران کا جوہری مقامات پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی دعووں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران ایرانی وفد نے IAEI کے سربراہ رافیل گروسی سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ اسماعیل بقائی نے ایرانی موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا رد عمل ہمیشہ دفاع، وقار اور قومی غیرت کا تحفظ کے لیے رہا ہے اور اب سب جان چکے ہیں کہ اس جنگ کا اصل مقصد ایران کی تمدنی شناخت کو مٹانا تھا، جو اب بدل کر منجمد اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوششوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ترجمان نے پرعزم انداز میں کہا کہ مجموعی طور پر ایران کو اپنے ان فنڈز کے استعمال پر کسی قسم کی بیرونی پابندی کا سامنا نہیں ہے اور وہ اپنے منجمد اثاثوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔
हुकूमत ने आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद मोटरसाइकिल सवारों और छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का बड़ा फैसला ले लिया है। ये अहम फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत होने वाली फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी स्टीयरिंग कंपनी के आला सतही इजलास में किया गया। इजलास के बाद जारी करदा बाज़ाब्ता एलामिया के मुताबिक ये फ्यूल सब्सिडी मुल्क भर के 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नाफिजुल अमल थी। कमेटी का मौक़िफ़ है कि चूंकि आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें गिरने का बराह रास्त फायदा पहले ही आवाम और सारिफिन को मुंतकिल किया जा चुका है, इसलिए अब इस सब्सिडी को बरकरार रखने का जवाज बाकी नहीं रहता। स्टीयरिंग कंपनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हतमी मंजूरी से इस रियायत को फौरी तौर पर खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान वाशिंगटन और तेहरान के माबैन किसी भी खुफिया डील के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि जो कुछ भी तय पाया वो तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद मुआहदे का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 47 साल बाद पहली बार इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील बराह रास्त मुज़ाकरात के 6 राउंड्स हुए, जिसमें अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी क़यादत ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान ने बतौर सालिस और गवाह मुखलसाना किरदार अदा किया। इस सिफारती पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया पर मुश्तमिल R4 फोरम कायम हो चुका है, जो आधी अरब आबादी का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। इसहाक डार ने बताया कि कलील मुद्दती जंग की वजह से आलमी GDP को 20 से 25% का नुकसान पहुंचा और तेल की कीमतें आसमान पर गईं। ताहम हुकूमत ने आवाम पर बोझ डालने के बजाय अरबों रुपए की पेट्रोलियम सब्सिडी दी और अब आलमी कीमतें कम होते ही रिलीफ सारिफिन को मुंतकिल कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि आबनाए हरमज़ से अब जहाज बगैर किसी ट्रांजिट फीस के 60 दिन तक आज़ादाना गुजर सकते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम, मुंजमद असासों और लेबनान की सूरत हाल पर 3 तकनीकी ग्रुप्स काम कर रहे हैं।